کے سامنے یا حافظ عبداللہ اور مولانا محمد حسین ان کے فرزندوں کے سامنے آؤ لاؤ، میری تاریخ یہ ہے، ہری ہے شاخ تمنا، اور میری تاریخ تو وہ ہے جس سے آج بھی جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری تاریخ تو وہ ہے جو آج بھی جنت البقیع سے اپنی صداقت کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ان گردن کٹانے والوں نے گردن کٹوائی اقتدار کے لیے نہیں، نوٹ کے لیے نہیں، ووٹ کے لیے نہیں، حکمرانی کے لیے نہیں، سلطانی کے لیے نہیں، اور اسلام آباد کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے اور رب رحمان کی توحید کے لیے۔ اور میرا تیرا خون کو بلال کے خون سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے۔ جس بلال کو آگ کے بستر پہ لٹایا جاتا ہے، خون اور چربی جسم سے پگھلتی ہے، آگ کے انگاروں پہ گرتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، لیکن بلال کی صبح سے نعرہ بلند ہوتا ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہی ہے، او ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ کہا اچھا بلال اب بھی اللہ ایک ہے، گلے میں رسیاں ڈالی جاتی ہیں، گھسیٹا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، سینے پہ چٹانیں رکھی جاتی ہیں، لیکن بلال اللہ کی توحید کے نعرے بلند کر رہا ہے اور درس دے رہا ہے کہ کس طرح اللہ کے ماننے والے جانیں تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرے پیارے بلال تو چلتا زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آواز میں اپنے کانوں سے جنت میں سنتا ہوں۔ بڑی مہربانی، میں آپ کے جذبات کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن مجھے اب بات سمیٹنے دے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے جذبوں کو اور توانائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اپنے دین سے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ یہی جوان ہے جو ہمارا اور ہماری ملت کا اثاثہ ہے، اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں برکتیں فرمائے، اللہ ان کو اپنے توحید کا علمبردار بنائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کے امام کی بعثت کا اولین اور بڑا مقصد عقیدہ توحید کا اعلان تھا اور شرک کے خلاف اعلان جہاد تھا۔ مکہ ہو، حرم ہو، گھر ہو، مسجد ہو، سفر ہو، حضر ہو، مازار عکاظ ہو، سرزمین طائف ہو، میدان بدر ہو، میدان احد ہو، میدان حنین ہو، مقام خندق ہو، جہاں جہاں دیکھتے جائیں میرے محمد الرسول اللہ شرک کی جڑوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، توحید کے جھنڈوں کو گاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ
آپ کے نعروں کا وقت بھی میرے کھاتے میں پڑ رہا ہے، اس لیے خیال کریں۔ بہرحال اب آئیے ذرا، ایک وہ وقت تھا کہ پتھر لگ رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، بوڑھے یاسر پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں، سمیہ کے جسم کو 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیا گیا ہے، خبیب، خباب، بلال ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن کائنات کے امام فرماتے ہیں اسبرو اسبرو اسبرو، توحید کے لیے مارے کھانے والوں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، توحید کے لیے مارے کھانے کا صلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا، اور کیا دے گا؟ ان موعدکم الجنہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رب توحید کے لیے مارے کھانے کے عوض تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اہل توحید کے لیے جنت۔ اور پھر وہ وقت آیا، اب آئیے ذرا میں آپ کو عروج کی طرف لے جاؤں۔ کائنات کے امام 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، 10,000 قدوسیوں کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سفر فتح مکہ کا سفر ہے، کائنات کے امام مکہ کی طرف فاتح کی حیثیت سے بڑھتے ہیں، مشرکین ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کافر اور مشرکوں کے سردار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کائنات کے امام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ عز و نیاز سے سر جھکاتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کملی والے نے اپنا سر جھکایا، اپنا سر جھکایا، سجدے کے لیے اتنے جھکے کہ اونٹنی کی پالان پر ہی آپ سجدہ کر رہے ہیں، سر اٹھایا اور کیا اعلان کیا زبان نبوت سے، تسنیم و کوثر کی دھلی ہوئی زبان سے لولو مرجان موتی اور پھول بکھرتے ہیں۔ کائنات کے سردار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور سنو ان لفظوں پر غور کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وعظم الاحزاب کلہ۔ امام کائنات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچتے ہیں۔ بیت اللہ میں دیکھا مشرک موجود نہیں ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہے ہم بیت اللہ کا طواف کریں؟ فرمایا نہیں، ابھی تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، حضرت اجازت ہے